وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، وہ ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو۔ جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتے۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے۔ یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کرے۔ کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا، اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نَسِيَ مَن كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی سی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا سی، تو انہوں اللہ نے بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے۔ اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں
کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ، یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہیں۔ جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، یعنی میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، ڈن، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے۔ اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ، کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے۔ ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں، ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں، میرے جیسا تو وہ بھی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کوئی پاک نکل آتی ہے، کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں، اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب کچھ میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں۔ اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی، جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے جو ارادہ کر لیا نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دیا، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا، یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں۔ اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا، وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے، وہ غلطی ہوگی، کیوں یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے۔ آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے۔ کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آگ کے قریب بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی بچا ہے، اللہ سے بچے اللہ نے بچایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے۔ حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں،
ان کو کہ آپ کو کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے؟ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے, سیدہ خدیجہ سے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی تھی. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں, جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا, کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں. ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. نہیں, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. قل تمتع بکفرک قلیلا. اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا, اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے, کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو, اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں. انک من اصحاب النار, پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں, تو منسوخ کر لے مخلوق کی طرف. پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی. دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں, کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جم جائیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف, خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا, میرا رب اللہ ہے, ربی اللہ, انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا, نہ کوئی خطرہ, نہ کوئی خوف, نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے, نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں, اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے, میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے, ساتھی ہے, پشت پناہ ہے, مددگار ہے, حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار, اللہ میرا محافظ, اللہ میرا پشت پناہ, اللہ میرا حمایتی, اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ, پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے, کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے, اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری, بڑا اس کا یہاں کا سردار, جاگیردار, سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے, کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے, اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے, پھر کوئی خوف, کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب, کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو.
اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک تو یہ ہے. جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زبین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں ہے. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے.
जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है, तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइल ज़राए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? कोई रास्ता था? समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया ये है कि भारी भारी नज़मों पर और कसीदों पर भारी है। तवील तरीन नज़में और कसीदे हों उन पर भारी है। हिम्मते अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राजू अब्र, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सेंचने वाली है। सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे। पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं। दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहाँ ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले हैं कि हजरत अबू बकर पहले हैं, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तत्बीक कायम की है उलमा ने और बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले है, उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए अव्वलियत है। और वाकया यह है कि अगर ज़मानी एतबार से तायन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रजी अल्लाह ताला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था। किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया। वाकया किसका है? वो खदीजा का है। जब कहा है कि खशीतो अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा? वो सिद्दीक़तुल कुबरा है। सिद्दीक़ात जो है खवातीन, उनमें चोटी पर खदीजतुल कुबरा है रजी अल्लाह ताला अन्हा। और सिद्दीक जो मर्द हैं उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन सिद्दीक़ात में चोटी पर जब हुजूर ने फरमाया खशीतो अला नफ्सी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप मसाकीन के तकालीफ रफा करने वाले हैं, आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। यह यकीन है उस खातून के अंदर। खैर, वो एक अलहदा बात हो जाएगी। मेरे दिल पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श है, जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा। बहरहाल इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अव्वलियतें जमा कर दी हैं, हिम्मते किश्ते उम्मत राचू अब्र, सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र। इस्लाम में हुजूर के बाद पहले कौन? अबू बकर। गार में हुजूर के साथ कौन? अबू बकर। बद्र की रात अल्लाह का रसूल सरबसजूद, वो झाड़, वो घास फूस की जो झोपड़ी बनाई गई थी, और वहां तलवार नंगी लेकर पहरा देने वाला कौन? अबू बकर। और
اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت، اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے۔ اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ وہ تو اتنا کری، علماء نے لکھا ہے اللہ سے نا امیدی گناہ کبیرہ ہے، اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کے بیٹھو، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، میں کسی کو 1 2 3 دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا، پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی، میں کہوں گا دفع ہو جا، اب کوئی معافی نہیں، چاہے سگا بیٹا بھی ہوگا، میں پتر بس ہوں تو وکھرا ہو جا ساڑھے کو، کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے، اگر اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی عقلت لہ۔ اس کی ایک مثال ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنے آئے گا معاف کروں گا، لیکن کس قسم کی معافی ہوگی؟ یہ راڈ ہے آپ کے سامنے، یہ ٹوٹ جائے نا 2 3 جگہ سے تو پھر ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے گا، نظر آئے گا، دور سے نظر نہ آئے، ذرا یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے گا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لا، اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو، پارا پارا ہو، صرف 2 حصوں میں نہیں، 3 حصوں میں نہیں، 4 میں نہیں، 100 میں نہیں، اس کے آخری پارٹیکل کے برابر اس کو توڑ کے لا، اور پھر میرے سامنے رکھ دے، اللہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے، تو
تو کہ ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، عقل تو لا، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں دکھائی دے گا۔ کیوں؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلند ہوں، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، 12 قسموں کو، یہ ایک حدیث میں نہیں 3 حدیثوں سے میں نے جمع کی، تمہارے اول اور آخر، انسان، جنات، بوڑھے جوان، خشک تر، زندہ مردہ، اگلے پچھلے، جوان بوڑھے، تمام سارے کے سارے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے، ما زاد فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے، اول آخر، بوڑھے جوان، خشک تر، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، مرد عورت، انسان جنات، جوان بوڑھے، سارے اکٹھے ہو کر علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سب میرا انکار کر دو، بغاوت کر دو، میرا ہی مجھ سے ہی ٹکرا جاؤ، ما نقص فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، کہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ میرا رب سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، میرا رب لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، میرا رب هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، میرا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا رب کیسا رب، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیسا ملک، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیسی ہیبت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیسا علم ہے، یعلم بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کیسی بادشاہی، وسع کرسیہ السماوات والارض، کیسی طاقت، ولا یعودہ حفظہما، کیسی صفت، وہو العلی العظیم، کیسا رب، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، میرا رب کیسا رب، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، میرا رب کیسا رب، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یہ اللہ، یہ احد، یہ واحد، یہ صمد، یہ قادر، یہ مقتدر، یہ مہیمن، یہ عزیز، یہ جبار، یہ خالق، یہ خلاق، یہ عالم، یہ علیم، یہ قادر، یہ قدیر، یہ واحد، یہ احد، یہ صمد، یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انسانوں نے تعریف لکھی، فرشتوں نے تعریف لکھی، ملائکہ اعلیٰ نے تعریف لکھی، نبیوں نے تعریف لکھی، رسولوں نے تعریف لکھی، رسولوں کے سردار 4 رسولوں نے لکھی، پھر سارے رسولوں کے نہیں کل کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کا قلم بھی چلا اور ان کے علوم کے موتی بھی بکھرے، پر آخری نتیجہ یہ ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ، چاہے اتنے اور لے آؤ سمندر، ولو جینا بمثلہ مددا، اور لے آؤ۔ اور یہ اصل میں ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے نا، ہمیں دنیا بڑی لگتی ہے، اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے، اس پوری جماعت کا نام ہے صدلقن، اس جماعت کے ہر فرشتے کو صدلقن کہتے ہیں، وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے، انگوٹھے کا نوخن، اس کے اوپر 7 سمندر گرا دو، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ، تو گل ہی کوئی نہیں، شہید تھوڑی جی، تو ہمیں بڑے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، عرش کے نیچے ایک کونے میں، پورا نہیں، ایک کونے میں
ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم۔ میرے عزیزو، ہم جاہل ہیں، ہم نے دنیا بھی بتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے؟ یہ علم صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اللہ کی کتاب، اللہ کی کلمات، اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی 10 لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کے مفہوم بتا رہے ہیں، اس کا مصداق بتا رہے ہیں۔ اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں، یہ ان کی طرح چند سکوں پہ ایمان کو نہیں۔ ہر مکتب فکر میں اور ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اس امت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا نہ جھکے گا، پس جائے گا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا۔ الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار۔ سنو، آج اسلام زندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب۔ سنو، ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا، حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی، تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ یہ دنیا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منها البر والفاجر۔ یہ گرا پڑا سودا ہے، اس سے ہر اچھا برا کھاتا ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء۔ ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ما لي وللدنيا ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ ارے مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، راہ چلتا راہی ہوں، سایہ دار درخت دیکھا، سستانے بیٹھا اور پھر اپنی منزل کو چل دیا، بس اتنے کو اس سے واسطہ ہے۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گھونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ولولا ان یکون الناس امة واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لسقفهم بیوتا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہک جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا۔ ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے دروازے اور ان کی مسیریاں اور ان کے پلنگ سونے کے بنا دیتا، تمہیں تڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا، اس لیے کہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے آگے اللہ انتظار میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تعالی نہیں، آجا، سنو، الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آ جاؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ میں انتظار ہے، انتظار ہے، لوٹ آؤ۔ دنیا میں جو ہم آراء قائم کرتے ہیں، جو تدابیر کرتے ہیں، کیا 100% ان کا نتیجہ ویسے ہی نکلتا ہے جیسے پانی بہا دیا جائے وہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے؟ طبعی قوانین کے مطابق جو نتائج نکلتے ہیں
اخلاقی معاملات میں تو نتائج ایسے نہیں نکلتے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ساری قوت ہم نچوڑ دیتے ہیں، ہم سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تدبیر ہی پر اس دنیا کے اندر نتیجے نکلنے ہیں. اس لیے تدبیر کرو، اس کا علم حاصل کرو. اگر کسی چیز کے لیے تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھو، اس کا سائنسی علم حاصل کرو تاکہ تم صحیح نتائج تک پہنچ سکو. سائنسی علم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حقیقی تجربے اور حقیقی مشاہدے سے نتائج نکالو. اور تدابیر کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کرو، لیکن چونکہ ہر تدبیر لازم و ملزوم کے طریقے پر نتیجہ نہیں نکالتی، تو اس وجہ سے یہ اطمینان رکھو اور اس پر بھروسہ کرو کہ نتیجہ اللہ کے اذن سے نکلتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ معاملے کو اللہ کے آخر میں سپرد کر دیا جائے اور اس پر بھروسہ رکھا جائے تاکہ انسان مایوسی سے بچے اور ایک کے بعد دوسری تدبیر کی طرف بڑھنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے. ٹھیک. یہ جو سید عائشہ سے مروی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسمہ ٹوٹا ہے تو اب میں نے محنت تو کرنی ہے، لیکن اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ میری محنت کارگر ہو اور جس مقصد کے لیے میں بازار جا رہا ہوں تو اس موقع پہ کوئی طوفان، آندھی، بارش مجھ پر کوئی آفت نہ آئے اور میں اس جگہ پہ کامیاب ہو جاؤں. یہ باہر نکلنا اللہ کے اذن سے ہے. آپ کے اندر بازار میں جانے کی ہمت اللہ کے اذن سے ہے. جو 4 پیسے آپ کو ملے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہیں. وہ جیب میں رہ جائیں گے بازار جانے تک، وہ اللہ کے اذن سے ہے. تو ایک ایک قدم کے اوپر اللہ کا محتاج ہے بندہ. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کر کے نکلو. تو یہ تو نہیں کہا کہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لو اور کہو کہ تسمہ آسمان سے گر جائے. نہیں، وہ نکلنا بھی ہے، اس کے لیے پیسے بھی جیب میں ہونے چاہیے، بازار میں بھی جانا ہے، تلاش بھی کرنا ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ کی توفیق اور اذن ہی سے یہ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریگارڈنگ توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر ایک دل ایسا ہو جس میں اللہ پر توکل یا بھروسہ نہ ہو، یا پھر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک ایسا دل ہے جو ٹرسٹ نہیں کرتا، تو یہ ایک بیمار دل ہے، اور اس بیمار دل کا علاج کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایسے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں، اور ہم اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وائی از دس ہیپننگ ٹو می، یا یہ واقعہ میری زندگی میں آخر کیوں پیش آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ تو ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو غم ہوتا ہے. یعنی نہ تو وہ فیوچر کے بارے میں خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے فلاں چیز، میرا بزنس کامیاب نہیں ہوگا، یا مجھے بیماری لگ جائے گی، یا فلاں چیز مجھے کاٹ جائے گی. مطلب یہ اس قسم کے خوف جو فیوچر کے ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے پاسٹ کے بارے میں غم کرنا شروع کر دے کہ ہائے کاش اگر میں نے یوں کر لیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی ہیں وہ نہ تو فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں اور نہ ہی پاسٹ کے بارے میں غم کرتے ہیں، کیونکہ وہ پورا کا پورا ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہیں کہ جو ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور میں اللہ کی مرضی سے راضی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ یقیناً کچھ بھی تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا سوائے کہ وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے. اور مومنین جو ہیں وہ پھر اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. تو یہ کتنی پاورفل آیت ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہت بہتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اگر وہ آپ سے منہ پھیر لیں تو پھر حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. علیہ توکلت، اور اگر توکل کرتا ہوں، اگر بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ پر ہی کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کیونکہ عرش عظیم کا مالک جو اللہ ہے. تو جب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرنا بنتا ہے. انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر انسان اللہ کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے پرابلمز کتنے بڑے ہیں، انسان اپنے پرابلمز کو بتاتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں
وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ توکل اس ذات پر ہم کرتے ہیں جس کو موت نہیں آتی. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ نے کسی پر بھروسہ کرنا ہے، اگر آپ نے کسی پر ٹرسٹ کرنا ہے، تو کیوں نہ اس پر ٹرسٹ کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، الحی ہے، القیوم ہے، لا یموت، اور اس کو موت نہیں آتی. اسی طرح سے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالے گا اور پھر اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تو اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے تو اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی ہے، کوئی پریشانی رہتی ہے؟ سو اس لیے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. اور آپ یقین جانیں کہ اگر پورے اسلام کی روح نکالی جائے، جیسا کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. تو اللہ کی بندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے، رب جان کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے. زندگی میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا. ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے، کسی بھی راہ کی طرف ہم جاتے ہیں، کسی بھی پاتھ کو ہم لیتے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی تھے جو کہ اپنا اونٹ انہوں نے ایسے آزاد چھوڑا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا اونٹ ایسے آزاد پھر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، توکل یہ نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام زندگی میں کرنے جاتے ہیں اپنی طرف سے حق حلال کا کام کریں، پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں. اگر ہو گیا الحمدللہ، اگر نہیں ہوتا تب بھی ثم الحمدللہ، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا اب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم لوگ خوش ہو جائیں گے. یعنی انسان اداس کیوں ہوتا ہے؟ انسان اداس اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو زندگی میں ہوگی وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن دا فیکٹ آف لائف از کہ زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی، نہ ہی وہ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوں گی. جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور اللہ العلیم ہے، الحکیم بھی ہے. اللہ میرے سے علم میں بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت میں بھی مجھ سے زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرے فیصلوں سے بہتر ہوگا. ہمیں تصویر کے اندر صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر جب بھی کوئی معاملہ زندگی میں ہو تو پھر اداسی کیسی، غم کیسا، انسان کو اسی بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہے وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے ہماری مرضی تھی لیکن اب اللہ کی مرضی ہے، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے تو بہت بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، جس طرح کی چڑیاں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہیں تو اللہ تمہیں اسی طرح عطا فرمائے گا جیسے چڑیوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے ٹائم اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور جب واپس گھر کو آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ چڑیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور آسمان سے منو سلوا نازل ہو جاتا ہے، بلکہ چڑیاں حرکت کرتی ہیں، یعنی حرکت میں برکت ہے. تو آپ نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرنی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑیں. مثال کے طور پہ آپ کا اگر 2 ہفتے کے بعد فائنل ایگزام ہے، آپ اس کی خوب تیاری کریں، خوب محنت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اچھے طریقے سے ایگزام اٹیمپٹ کر کے آئیں، انشاءاللہ الرحمن اگر اچھے نمبر آ گئے الحمدللہ. اگر نہیں بھی آتے اور کسی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں یا آپ کا داخلہ کہیں پہ نہیں ہو پاتا، تب بھی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں سے بھی خیر نکلے گی. کسی کو اگر آپ نے اپنے گھر دعوت کے اوپر بلایا ہوا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ نے دعوت پر بلا لیا اور کھانے کے لیے کچھ تیار نہیں کیا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہے ہیں کہ شاید آسمان سے کھانا نازل ہوگا. ایسا نہیں ہے. دعوت پر کسی کو بلا رہے ہیں، اپنی طرف سے پورے پریپریشن کریں کھانے کی. ہاں اگر وہ جل جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے وہ اور بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی. سو آئی ہوپ کہ آج کی اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے آپ کے اپنے دل کے اطمینان کے لیے.